السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه۔ فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب کائنات نے ہم پہ یہ بہت بڑا احسان فرمایا کہ ہمیں انسان بنایا۔ پھر یہ بھی عظیم احسان کیا کہ ہمیں ختم المرسلین امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت سے بنایا۔ پھر وہ اپنی آخری کتاب ہمیں عطا فرمائی کہ جس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہ آ سکی ہے نہ آئے گی انشاءاللہ۔ اس کتاب مبین میں اللہ ذوالجلال والاکرام نے 90 مرتبہ سے زائد اعمال صالحہ کے متعلق بیان فرمایا۔ کہیں تو یہ خبر دی کہ وہ کتنے ہی اچھے لوگ ہیں جو نیک عمل کرتے ہیں، کہیں یہ فرمایا کہ نیک اعمال سر انجام دینے والے لوگ ہی حقیقتاً کامیاب اور کامران ہیں،
کسی مقام پہ فرمایا کہ جنت کے وارث وہی لوگ ہیں جو اعمال صالحہ سر انجام دیتے ہیں، اور کسی مقام پر بڑی شد و مد کے ساتھ اس بات کا آرڈر کیا، حکم کیا، اعملوا صالحا، لوگوں صالح اعمال کیا کرو، صالح اعمال کرو، نیک عمل کرو۔ آج کی اس مختصر فرصت میں ہم اسی چیز کے اوپر گفتگو کریں گے کہ نیک عمل کیا ہوتا ہے۔ ہم میں سے ہر شخص جب بھی کوئی کام کرتا ہے، کوئی عمل سر انجام دیتا ہے، تو وہ اسے نیک عمل سمجھتا ہے، نیکی سمجھتا ہے، اچھی چیز سمجھتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ پھر اس عمل کے اوپر وہ کاربند رہتا ہے، سر انجام دیتا ہے، اور تسلسل کے ساتھ اسے سر انجام دیتا رہتا ہے۔ آئیے قرآن و سنت کی روشنی میں ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے اعمال جو ہم نیکی سمجھ کر کرتے ہیں، آیا یہ نیکی ہیں بھی کہ نہیں ہیں؟ اگر یہ نیکی بن سکتے ہیں تو اس کی بنیاد کیا ہے؟ کون سی شرائط ہیں جو شریعت نے لاگو کر دی ہیں کہ جب تک وہ شرائط کسی عمل کے اندر پائی نہ جائیں تب تک وہ عمل نیک نہیں ہو سکتا، اسے نیکی گردانا نہیں جا سکتا، اسے صالح عمل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، پہلی بنیادی چیز کسی بھی عمل کے نیک ہونے کے لیے، اچھا ہونے کے لیے، نیکی بننے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے کہ وہ شخص جو کوئی عمل کرنے والا ہے وہ صاحب ایمان ہو۔ اگر کسی کے اندر ایمان موجود نہیں، کوئی شخص اگر ایمان سے عاری ہے، مومن نہیں، مسلمان نہیں، تو جتنے مرضی وہ اچھے عمل کرتا رہے، جتنی مرضی وہ نیکیاں کرتا رہے، جتنے مرضی وہ اعمال صالحہ سر انجام دیتا رہے، ایسے اعمال کی کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں، اور نہ ہی وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول اور منظور ہونے کے قابل ہے۔ قرآن مجید کے اندر کئی ایک مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی صراحت کی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بھی بہت ساری اسی کے متعلق گویا ہیں۔ ایمان کے بعد بنیادی طور پر کسی بھی عمل کے صالح بننے کے لیے دو لازمی چیزیں ہیں، دو شرائط ہیں۔ اگر وہ دو کسی عمل کے اندر شرطیں پائی جائیں تو پھر وہ عمل نیک ہوگا، اسے صالح عمل کہا جائے گا یا اسے نیکی گردانا جائے گا۔ عربی زبان کے اندر اسے حسنہ کہا جا سکتا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی ایک شرط اس کے اندر نہ پائی جائے یا دونوں شرائط اس کے اندر مفقود ہوں تو یہ عمل اس کا نیکی کہلوانے کا حقدار نہیں، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ عمل قابل قبول بھی نہیں ہوگا۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، لوگوں اچھی بات اللہ تعالیٰ کی طرف جاتی ہے،
اللہ تعالیٰ کی طرف چڑھتی ہے۔ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ صالح عمل کو بلند کرتے ہیں، یعنی اسے قبول و منظور فرماتے ہیں۔ تو گویا کہ وہی عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کرتا ہے جو عمل صالح۔ آئیے ہمارے جتنے اعمال ہیں وہ سر انجام جنہیں دیتے ہیں وہ صالح کب بنیں گے؟ پہلی شرط اس کے اندر یہ ہے کہ جو بھی کسی شخص نے عمل کرنا ہے، عمل کرتے وقت اس کا ارادہ، اس کی نیت، اس کے اندر اخلاص ہونا چاہیے۔ اگر کوئی عمل جتنا مرضی اچھا کرے بندہ، جتنا بنا سوار کے کرے، بہتر سے بہتر انداز کے اندر سر انجام دے، لیکن اس کے قلب کے اندر اخلاص نہ ہو، نیت اس کی ٹھیک نہ ہو، درست نہ ہو، تو ایسا عمل، یہ عمل صالح کسی صورت کے اندر نہیں بن سکتا۔ یہ اخلاص نیت کیا ہے؟ خلوص کسے کہتے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ خلوص نیت کی یہ تعریف کرتے ہیں: الارادۃ المتوجہۃ نحو الفعل لابتغاء مرضات اللہ وامتثال حکمہ۔ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر دو چیزیں پائی جاتی ہیں۔ خلوص فی نفسی ہی جس کو کہتے ہیں، کبھی کبھی ہم بات کرتے ہیں کسی دوسرے ساتھی سے، اب جب وہ بات کرتا ہے تو دوسرا کہتا ہے وہ تیری نیت کی سی، اے گل جیڑی کیتی ہے نیت کی سی۔ مطلب یہ ہے کہ بات کے اندر کچھ نہ کچھ اس کے قلب کا ایک ارادہ ہے، وہ ارادے کی حیثیت اور کیفیت کیا ہے وہ مجھے بتا۔ اب یہی قلبی ارادہ، اس کے اندر دو چیزیں پائی جائیں گی تو وہ کیا ہوگا؟ اخلاص ہوگا۔ پہلی چیز ابتغاء مرضات اللہ، جو بندہ کوئی کام کرنے لگا ہے، مومن مسلمان، تو کام کرتے وقت اس کی قلبی کیفیت، قلبی ارادہ جو ہے وہ کیا ہو؟ اللہ کو راضی کرنا۔ اور دوسری چیز کیا ہے؟ وامتثال حکمہ، میں اس کام کے اندر صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ کام میں کیوں کرنا چاہتا ہوں؟ اس لیے کہ میرے خالق و مالک کا یہ آرڈر ہے، مجھے اس نے کرنے کا حکم دیا ہے، میں اس کے حکم کی بجا آوری کر رہا۔ تو یہاں سے یہ پتا چلا کہ اخلاص یا خلوص کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی، اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، ابتغاء وجہ اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کام کیا جائے گا وہ کام اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہوگا، اسے اللہ تعالیٰ شرف قبولیت سے نوازیں گے، اسے قبول کریں گے اور اس کی جزا، اس کا ثواب، اس کا بدلہ ضرور عطا فرمائیں گے۔ صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں تم سے پہلے 3 افراد کا ایک گروہ تھا، ایک جماعت تھی، وہ راستے میں سفر کے اندر جا رہے تھے کہ اچانک تیز بارش اور آندھی آ گئی۔ وہ پریشان ہوئے، پریشانی کے عالم میں ایک پہاڑ کے اندر غار تھی، اس غار کے اندر چلے گئے کہ ہم اس آندھی اور مصیبت سے بچ جائیں، بارش سے محفوظ ہو جائیں۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ غار کے دھانے کے اوپر ایک بہت بڑی چٹان آ کے ٹک گئی، پتھر آیا اور آ کے اس کا دھانے کو بند کر دیا۔ اب یہ پریشان ہو گئے مزید کہ ہم
بارش کی مصیبت اور پریشانی سے بچنے کے لیے ادھر داخل ہوئے تھے، اب باہر نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ تینوں ایک دوسرے کو مخاطب کر کے کہنے لگے لا ینجوکم الا عمل صالح، آج اگر تمہیں کوئی نجات دے سکتا ہے تو صرف اور صرف تمہارا وہ عمل جو اخلاص کے ساتھ تم نے اللہ کے حضور کیا تھا وہ اب دیکھو۔ انظروا، غور کرو، کس کی طرف غور کرو؟ الی اعمالکم الصالح، وہ نیک عمل جو عملتموہ تم نے کیا تھا۔ کس لیے کیا تھا؟ اللہ کو راضی کرنے کے لیے۔ ان میں سے ایک شخص کہتا ہے اے اللہ، میرے ماں باپ بوڑھے تھے، میں بکریاں چرایا کرتا تھا، ایک دن میں نکل گیا ان کو چراتے چراتے دور چلا گیا، جب واپس آیا تو واپس آ کے میری یہ عادت تھی کہ پہلے میں دودھ دو کر کے اپنے والدین کی خدمت میں پیش کیا کرتا تھا، میرے والدین اس دودھ کو نوش کرتے، پھر اس کے بعد میں خود یا میرے بیوی بچے اس کو جو ہے نا وہ لیتے۔ اس دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ واپس آیا میں تو میرے والدین دونوں سو چکے تھے۔ اب میں جانوروں کا دودھ دویا، پیالہ پکڑا اور ان کے سرانے کھڑا ہو گیا۔ میرا یہ دل نہیں چاہا تھا کہ میں ان کی نیند کو خراب کروں، انہیں بیدار کروں، اور یہ بھی میرا دل نہیں چاہتا تھا کہ میں ان کے حصے کا یہ دودھ پہلے میں اپنے بال بچے کو پلا دوں۔ اللہ، میں اسی طرح ساری رات کھڑا رہا۔ اپنی طبع کے مطابق جب فجر ہوئی تو وہ دونوں اٹھے، میں نے ان کو وہ دودھ دیا، وہ دودھ انہوں نے پی لیا۔ یا اللہ، یہ سارا عمل میں نے تجھے راضی کرنے کے لیے کیا تھا۔ اس کے اندر اسباق تو بہت زیادہ ہیں، اولاد کے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ دیکھو اپنے والدین کی عزت، والدین کا احترام، والدین کے ساتھ حسن سلوک، یہ در حقیقت اللہ کے حضور دعاؤں کی قبولیت کا ایک سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ خیر، دوسرا شخص، اچھا، وہ اس نے یہ کہا کہ میں نے اللہ تیری رضا کے لیے یہ عمل کیا ہے، تو اللہ جب یہ تیری رضا کے لیے عمل کیا ہے تو اسے قبول فرماتا ہے تو تو یا اللہ یہ مصیبت ہے جس کے اندر ہمیں اس مصیبت سے نجات فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تھوڑا سا وہ پتھر، تھوڑی سی وہ چٹان سرکی، لیکن نکلنے کی ابھی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ دوسرا شخص کہنے لگا کہ یا اللہ، میری ایک چچا زاد تھی، اتنی مجھے اس کے ساتھ محبت تھی کہ جس طرح کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ محبت کر سکتا ہے، میں نے اسے یہ کہا کہ تو اپنا آپ میرے حوالے کر دے۔ وہ کہنے لگی نہیں، نہ مانی۔ آخر کار ایک مرتبہ اسے اتنی پریشانی بنی، اتنے فاقے آ گئے کہ وہ مجبور ہو کر کے میرے پاس آئی، آ کے کہنے لگی مجھے 100 دینار کی ضرورت ہے۔ میں نے اپنا مطالبہ اس کے سامنے رکھ دیا کہ تو اپنا آپ میرے حوالے کرے گی تو میں یہ مت۔ میں نے کوشش کی، 100 دینار تیار کر لیا۔ اب میں اس کو دینے کے لیے اس کے پاس پہنچا، میں اس کے ساتھ غلط کاری کرنے کے لیے تیار ہو گیا کہ اس نے آگے سے کہا اتق اللہ لا تفز الخاتمہ الا بحقہا، اللہ کے بندے اللہ سے ڈر جاؤ، حرام کا ارتکاب نہ کرو، یہ مہر نہ حق توڑنے کی تم کوشش نہ کرو۔ اللہ جب اس نے یہ بات کہی تو میں نے وہ 100 دینار بھی اسے دے دیا اور میں نے اسے چھوڑ بھی دیا، میں نے گناہ کا ارادہ بھی ترک کر دیا۔ اللہ یہ صرف تجھے راضی کرنے کے لیے، اللہ یہ تیرے ہاں عمل قابل قبول ہے، تو جس مصیبت اور پریشانی کے اندر ہم مبتلا ہیں اس سے ہمیں نکال دیجیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں پتھر مزید تھوڑا سا سرکہ
اب آسمان نظر آنے لگا لیکن نکلنے کی ابھی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ تیسرا شخص کہنے لگا اللہ میں نے مزدور رکھے ہوئے تھے، کام کر کے چلے جاتے، مزدوری ان کو دے دیتا۔ ایک مزدور ایسا تھا کہ اس نے کام کیا اور مزدوری کا وقت آیا تو وہ مزدوری میرے پاس چھوڑ کر کے چلا گیا، ناراض ہو گیا۔ میں نے اس کی اس مزدوری کو کاروبار کے اندر لگایا، اللہ تعالیٰ نے بڑی برکت کی، ریوڑ بکریوں کی بن گئے، گایوں کے باڑے بن گئے، نوکر چاکر غلام اسی کے اس مزدوری سے۔ آخر کار ایک مرتبہ وہ واپس آیا میرے پاس، آ کے کہنے لگا اللہ سے ڈرو اور میری وہ مزدوری ایک دن کی دے دو۔ میں نے کہا وہ جو تم گائیں دیکھ رہے ہو، وہ بھی، وہ بکریاں دیکھ رہے ہو، وہ اونٹ دیکھ رہے ہو، یہ سارا کچھ اور وہ غلام جتنے بھی ہیں چرواہے، یہ سب کچھ تیرے، یا تو لے جا۔ وہ کہنے لگا اتق اللہ لا تستہزئ بی، اللہ سے ڈرو، میرے ساتھ استہزاء اور مذاق کیوں کرتے ہو، میری تو ایک دن کی مزدوری ہے۔ وہ کہنے لگا نہیں، یہ تیری مزدوری کا ہی سارا ثمر ہے۔ اب جب اسے پتا چلا تو وہ سارا کچھ لے کر کے چلا گیا، ایک پائی بھی اس نے پیچھے نہ چھوڑی۔ اللہ یہ میں نے عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے اور تو نے اسے اگر قبول کیا ہے تو یا اللہ یہ جس مصیبت کے اندر ہم مبتلا ہیں اس کو دور فرما دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ پتھر ہٹ گیا، یہ واپس اپنے گھر کے اندر اطمینان، سکون، صحیح سالم واپس آ گئے۔ میرے بھائیوں، عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ اللہ رب العزت کو وہی عمل قابل قبول ہے جس کے اندر للہیت ہو، اللہ کو راضی کرنے کے لیے وہ عمل کیا جائے۔ اگر کوئی عمل اللہ کو راضی کرنے کے لیے نہیں کیا جاتا، اس کے اندر اخلاص نہیں، تو جتنا مرضی وہ اچھا عمل کیوں نہ ہو، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ سنن ترمذی، مسلم، ابو داود، دیگر کتابوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے۔ شفیع اصبحی بیان کرتے ہیں کہ میں آیا، یہ مشہور تابعین میں سے بہت نیک آدمی ہیں، مدینہ طیبہ میں آیا، لوگ ایک جگہ پہ جمع تھے، میں بھی ان کے پاس پہنچ گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ وہاں ایک بزرگ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث وہ سنا رہے ہیں، بیان کر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہنے لگے جی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب لوگ وہ اپنی بات سے فارغ ہو گئے، لوگ چلے گئے، میں اور ابو ہریرہ اکیلے رہ گئے، تو میں نے ان سے عرض کی مجھے کوئی ایسی حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنائیے کہ جو آپ نے براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہو، آپ نے سمجھی بھی ہو اور اچھی طرح اس کے مفہوم کو آپ نے جانا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے حدثنک حدیثا حدثنی بہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آج تمہیں وہ حدیث ضرور سناؤں گا جو میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے۔ اتنی بات کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد آ گئی، وہ غش کھا کے گر گئے۔ کچھ دیر کے بعد ہوش آیا، پھر کہنے لگا میں آج یہ تمہیں حدیث سناؤں گا، اور وہ حدیث جو اس گھر کے اندر مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی تھی، اس وقت میرے اور آپ کے علاوہ اور کوئی تھا ہی نہیں۔ اتنی بات کی تو پھر غش کھا کے گر گئے، یہ غشی اور لمبی ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ تیسری مرتبہ کہنے لگے آج میں تمہیں یہ حدیث بیان کروں گا جو حدیث مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ یہ تیسری دفعہ اتنے شدید وہ گرے، منہ کے بل گر گئے۔ فرماتے ہیں میں نے ان کو سنبھالا، سیدھا کیا، پھر اس کے بعد کہنے لگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے جہنم کو جو بھڑکایا جائے گا وہ 3 قسم کے بد نصیب ہوں گے۔ پہلا شخص وہ ہوگا، لایا جائے گا اس کو کہ جو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والا قاری تھا،
عالم یا حافظ جس کو اللہ رب العزت نے علم سے نوازا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے ما عملت فیما علمت، قاری صاحب، حافظ صاحب، عالم صاحب، خطیب صاحب، مولوی صاحب، بتاؤ تو صحیح، جو تمہیں سکھایا گیا تھا، جو تمہیں میں نے تعلیم دی ہے اللہ اپنی کتاب کی، عمل کتنا کو اس کے مطابق کیا ہے، کیا کرتے رہے ہو؟ وہ کہے گا یا اللہ قرأت آناء اللیل و اطراف النہار، میں تو دن رات لے کے ساتھ پڑھتا رہا، اس طرح میں پڑھتا تھا کہ لوگ کہتے تھے بڑی داودی آواز ہے، پرندے اس کی آواز سن کر کے گرنا شروع ہو جاتے ہیں، فلاں مولوی صاحب تو تقریر کرتے ہیں آشش کرا دیتے ہیں، فلاں کا خطابت تو فن خطابت کے اس قدر ماہر ہیں کہ کوئی ان کا مد مقابل ہی نہیں، یا اللہ میں تیری رضا کی خاطر میں لوگوں کو قرآن کی تعلیم دیتا رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، او تو جھوٹ بولتا ہے۔ صحیح ابن حبان مسند صحیح ابن خدیمہ کے اندر مزید لفظ ہیں، خالی اللہ تعالیٰ نہیں فرمائیں گے کذبتا، بلکہ اللہ کے فرشتے بھی فوراً کہہ دیں گے کذبتا، او تو جھوٹ بولتا ہے، تیرا مقصد یہ نہیں تھا کہ اللہ راضی ہو جائے، بلکہ تیرا مقصد یہ تھا کہ لوگوں سے تو تعریف کروانا چاہتا تھا، فلاں قاری صاحب تو بڑا شاندار پڑھتے ہیں، فلاں مولوی صاحب تو بہت زبردست باز کرتے ہیں، فلاں کے علم کا ہی مقابلہ کوئی نہیں ہے، نعرہ فلاں فلاں سب کچھ ہوتا ہے۔ کیف وقد قیل، جو تیرا مقصد تھا، جو تیرے مطمع نظر تھا، وہ تو حاصل کر چکا ہے، لوگوں سے تعریف کروا چکا ہے، آج میرے پاس کچھ نہیں، فَسُحِبَ بِهِ عَلَى وَجْهِهِ فِي نَارِ جہنم، اس کو چہرے کے بل گھسیٹ کر کے جہنم کے اندر رسید کر دیا جائے گا۔ دوسرا شخص آئے گا، اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے میں نے تجھے مال دیا تھا، دولت والا آدمی، کروڑا اربہ پتی، وہ آئے گا، ہاں جی میں نے تجھے اپنا فضل دیا تھا، مال دیا تھا، کیا تم نے کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ میں تیرے راستے کے اندر خرچ کرتا رہا، میرے دروازے میں فقیروں کی لائنیں لگی ہوئی ہوتی تھی، میں تو ادھر بھی دیتا تھا، ادھر بھی دیتا تھا، ادھر بھی دیتا تھا، میں نے فلاں مسجد، فلاں مدرسہ بنا دیا، فلاں یتیم خانہ قائم کر دیا، فلاں کچھ کر دیا، یا اللہ تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کذبتا، جھوٹ بولتے ہو، تیرا مقصد یہ نہیں تھا۔ فرشتے بھی کہیں گے کذبتا، جھوٹ بولتے ہو، تیرا مقصد کیا تھا؟ لوگ تیری تعریف کریں، وہ جی فلانا تے بڑا بندہ سخی ہے، او دے در تو تے کوئی واپس جاندہ ہی نہیں خالی، بس لوگوں سے تعریف کروانا تیرا مقصد تھا، اللہ کو راضی کرنا تیرا مقصد نہیں تھا۔ اس کو بھی لے جاؤ فرشتوں، الٹا کر کے جہنم کے اندر رسید کر دو۔ تیسرا شخص فی سبیل اللہ جہاد کرنے والا، کافروں کے خلاف لڑنے والا، لڑتے لڑتے اپنی جان کو قتل کروا دینے والا۔ اب یہ جو کافروں کے مد مقابل اپنے آپ کو قتل کرواتا ہے، اللہ رب العزت اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے۔ صورتحال یہ ہے کہ اس سے بھی پوچھا جائے گا، ہاں جی میں نے تجھے جوانی دی تھی، جان دی تھی، کیا کیا اس کا؟ یا اللہ میں تیرے جہاد کے لیے نکلا، تیرے کلمے کی تصدیق کرتے ہوئے نکلا، کافروں کے خلاف لڑتا رہا لڑتا رہا لڑتا رہا حتیٰ قتل، تو یا اللہ میں پھر قتل ہو گیا، تو تجھے راضی کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، یہ تیرا مقصد نہیں تھا، تیرا مقصد صرف یہ تھا کہ تیری شہرت ہو جائے، فلاں بڑا شجاع ہے، 40.5 شیراں 542 مارے نے، فلاں جی اس کے سامنے تو کوئی ٹھہرنے والا ہی نہیں ہے، وہ تو اتنا بہادر ہے، اس نے تو کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ کیف وقد قیل، جو تیرا مقصد تھا وہ پورا ہو چکا ہے، آج میرے پاس تیرے لیے کسی قسم کا کوئی اجر نہیں ہے، لوگوں اس کو بھی لے جاؤ، فرشتوں اس کو بھی لے جاؤ، الٹا کر کے جہنم کے اندر رسید کر دو۔ اب دیانتداری سے بتائیے، کیا اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات مال لٹانا نیکی ہے کہ نہیں ہے؟ قرآن مجید کو دن رات پڑھنا، تعلیم و تعلم کرنا نیکی ہے کہ نہیں، اچھا عمل ہے کہ نہیں ہے؟
کافروں کے مد مقابل لڑائی کرنا، جہاد کرنا، قتال کرنا کتنا بڑا اجر اور ثواب کا کام ہے، لیکن اگر اللہ کی رضا مقصود نہیں ہے، للہیت نہیں ہے، تو یہ عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے، یہ عمل صالح نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، پہلی چیز یہ تھی کہ عمل کے نیک بننے کے لیے، نیکی ہونے کے لیے بنیادی شرط یہ ہے ایمان کے بعد کہ انسان اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کرے، نماز پڑھے اللہ کے لیے، روزہ رکھے اللہ کے لیے، حج کرے اللہ کے لیے، زکوٰۃ دے اللہ کے لیے، جتنے بھی نیکی والے کام ہیں سارے کے سارے صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے، لوگوں سے حاضری لگوانے کے لیے، جنازے کے اندر سارا سلسلہ کرنے کے لیے، جو کچھ بھی ہمارے ہاں یہ رواجن چلتا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسے اعمال قابل قبول نہیں ہے اور نہ اسے نیکی قرار دیا جا سکتا۔ دوسری بنیادی شرط یہ ہے اس للہیت کے بعد کہ وہ عمل جو انسان نے کرنا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ عمل جتنا مرضی اللہ کی رضا کے لیے کرے، اخلاص کے ساتھ کرے، لیکن طریقہ اگر وہ نہیں ہے اس عمل کا جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو وہ عمل بھی نیکی نہیں بن سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لوگوں تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر خطبے کے اندر فرمایا کرتے تھے، خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ پھر مزید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاص اعمال کے حوالے سے، صلو کما رأیتمونی اصلی، او لوگو ٹھیک نمازیں اسی طرح پڑھو جس طرح تم نے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ حج کے موقع پر آپ نے فرمایا خذوا عنی مناسککم، او لوگو جس طرح میں افعال حج ادا کر رہا ہوں اسی طرح تم بھی حج ادا کرو۔ اب اگر کوئی شخص للہیت کے ساتھ کوئی عمل کرتا ہے لیکن مرضی اپنی کرتا ہے، شریعت پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو نہیں کرتا، آپ کے طریقے کو سمجھتا نہیں، آپ کے طریقے کے مطابق نہیں چلتا، تو ایسا بھی عمل کسی صورت کے اندر اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، بلکہ قرآن مجید کے اندر ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اوے لوگو اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، جس طرح وہ کہتے ہیں اسی طرح کرو، جس طرح وہ کرتے ہیں اسی طرح کرو، مخالفت کر کے اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، اور لوگو جو کوئی شخص بھی کوئی اس قسم کا کام کرتا ہے لیس علیہ امرنا، جس پر ہمارا آرڈر نہیں ہے، ہمارا حکم نہیں ہے، ہمارا طریقہ کار نہیں ہے، فہو رد، وہ قابل قبول نہیں ہوگا، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ صحابی سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 3 افراد آئے، آپ کے صحابہ میں سے 3 افراد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے۔ آپ سے انہوں نے پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت بتائیے کیسی تھی۔ مقصد یہ تھا کہ رات آپ کیسے گزارتے ہیں، آپ کی رات کی عبادت کس طرح ہے۔ دن کو تو وہ دیکھ لیتے تھے لیکن رات اندر گھر میں تو کیا ہے، کیسے کیفیت چلتی ہے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ عبادت کیا کرتے تھے، وہیں وہ بیٹھے بیٹھے تینوں کأنہم تقالوہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کو بہت تھوڑا خیال کیا۔ مقصد کیا تھا؟ کہنے لگے
اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو تو یہ تھوڑی سی عبادت گزارا کر جائے گی، کیوں آپ کے اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہ اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے، تو یہ تھوڑی ان کے لیے کافی ہے۔ ہم گناہ گار لوگ ہیں، ہم سارا دن جو ہے نا وہ اسی طرح گناہوں کے اندر لگے رہتے ہیں، تو یہ تھوڑی سی عبادت ہمارے لیے کفایت نہیں کرے گی۔ ان میں سے ایک شخص کہنے لگا اما انا فاصلی اللیل، میں رات نماز پڑھتا رہوں گا، قیام کرتا رہوں گا، میں سوؤں گا نہیں۔ دوسرا کہنے لگا اچھا اما انا فاصوم النہار ابدا لا افطر، میں ہر روز روزہ رکھتا جاؤں گا، کوئی ایک دن بھی میں روزہ چھوڑوں گا نہیں۔ اب تیسرے نے سوچا اس نے رات کی عبادت جو ہے نا وہ لے لی ہے، اس نے دن کی عبادت لے لی ہے، تو میں کیسے ان سے بڑھ سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگا اما انا فلا اتزوج، میری بات سنو ساتھیو، میں تو شادی ہی نہیں کروں گا۔ کیوں؟ شادی کر لی تو قبیل داری کے اندر نہ دن کو چین نہ رات کو چین، معاملات اسی طرح چلتے رہتے ہیں، میں دن کو بھی عبادت کروں گا اور رات کو بھی عبادت کروں گا۔ اچھا، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اماں جی عائشہ نے آپ کو بتایا کہ اس طرح 3 افراد آئے تھے، انہوں نے یہ باتیں کی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا بھیجا، جب آگے آپ نے فرمایا قلتم کذا و کذا، اور یہ باتیں تم نے کی ہیں؟ کہنے لگے جی حضور کی ہیں، بالکل واقعتاً ہم نے یہ کہا۔ آپ نے فرمایا اما انی اخشاکم للہ و اتقاکم، اور لوگوں یاد رکھو میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا میں ہوں، اور سب سے زیادہ خشیت الہی بھی میرے اندر موجود ہے، اور میری کیفیت یہ ہے کہ میں رات کو سوتا بھی ہوں اور قیام بھی کرتا ہوں، میں دن کو روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں، اور میری شادیاں موجود ہیں۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 ازواج مطہرات تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من راغب عن سنتی فلیس منی، اور لوگوں یاد رکھنا جس شخص نے بھی میرے طریقے، میرے اس طور اور اطوار سے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، بے رغبتی کرنے کی کوشش کی، فلیس منی، تو وہ در حقیقت میرے طریقے کے اوپر نہیں ہے۔ تو گزارش کرنے کا مقصد یہ تھا کہ آپ دیکھیں رات ساری بندہ قیام کرے تو کتنا ثواب کا کام ہے، دن کو روزہ رکھے کتنے ثواب کا کام ہے، اور دن رات اللہ کی عبادت کرے کتنے ثواب کا کام ہے، لیکن وہ ثواب نہیں رہے گا کہ اگر اس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار نہ کیا جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ساری بات کا خلاصہ یہ تھا کہ اگر ہم اپنے اعمال کو اللہ کے حضور پیش کر کے ثواب لینا چاہتے ہیں تو بنیادی طور پر 2 چیزیں آپ کو ملحوظ خاطر رکھنی پڑیں گی۔ ایک تو وہ عمل صرف اللہ کو راضی کرنے کے لیے کیا جائے، اور پھر ہمیں سب سے پہلے دیکھنا چاہیے کہ کیا یہ میں جو عمل کر رہا ہوں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق بھی ہے کہ نہیں ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عمل کیا ہے تو جس طرح آپ نے کیا ہے اسی کے مطابق میں کر رہا ہوں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے اندر آ جائیں تو انشاءاللہ ہمارے یہ اعمال صالح بن جائیں گے، یہ نیکیاں بن جائیں گی جو اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول اور اللہ تعالیٰ کے ہاں شرف قبولیت حاصل کر لے گی، جس کا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ کتنا اجر؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من جاء بالحسنہ، ایک نیکی کرے گا فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ایک نیکی سے لے کر 10 نیکیوں تک الى 700 ضعف، 700 گنا تک، لیکن شرط یہ ہے کہ وہ نیکی بنے، وہ عمل صالح بنے۔ عمل صالح تب بنے گا کہ جب اس کے اندر 2 چیزیں پائی جائیں گی، اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ اللہ مجھے اور آپ کو اعمال صالحہ سر انجام دینے کی کما حق توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔